اب میں آپ کو حج کی سنتیں بتاتا ہوں۔ سنت کا حکم یہ ہے، دیکھیے، کہ ان کو جان بوجھ کر چھوڑنا برا ہے، اور سنتوں کے چھوڑنے سے کوئی کفارہ لازم تو نہیں آتا ہے، حج اور عمرہ ہو جاتا ہے، البتہ سنتوں کے کرنے سے ثواب زیادہ ملتا ہے۔ پہلے میں عمرے کی چند سنتیں بتاتا ہوں، اور جو عمرے کی سنتیں ہیں ان میں اکثر حج کی بھی سنتیں ہیں، چونکہ حج میں وہ سب اعمال ہوتے ہیں جو عمرے میں ہوتے ہیں۔ مثلا نمبر 1، احرام باندھنے سے پہلے وضو یا غسل کرنا، یہ سنت ہے۔ نمبر 2، احرام کی نیت کرنے سے پہلے خوشبو لگانا، اس لیے کہ احرام کی نیت کے بعد خوشبو لگانا جائز نہیں ہے، اس لیے احرام کی نیت کرنے سے پہلے خوشبو لگا لیں، یہ سنت ہے۔ نمبر 3، احرام باندھنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا، یہ سنت ہے۔ نمبر 4، کثرت سے تلبیہ پڑھنا، یعنی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ بار بار پڑھنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، یہ سنت ہے۔ بیت اللہ شریف پر نظر پڑنے کے وقت اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کہنا، یہ سنت ہے۔ اور جب بیت اللہ شریف پر نگاہ پڑے تو دعا مانگنا، یہ بھی سنت ہے۔ اب میں طواف کی سنتیں بتاتا ہوں۔ نمبر 1، طواف میں حجر اسود کا استلام کرنا۔ استلام کا مطلب ہے حجر اسود کی جانب رخ کر کے اپنے ہاتھوں کو چہرے کے آگے بڑھا کر اس طرح اشارہ کرے اور اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کہے اور پھر اپنی ہتھیلیوں کو چوم لے، یہ حجر اسود کا استلام ہوتا ہے۔ اور اگر رش نہ ہو تو خود حجر اسود کو چومیں، لیکن آج کل ایسا ممکن نہیں ہے رش کی وجہ سے۔ اور طواف کے تمام چکر پیدر پہ لگاتار کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ اسی طرح عمرے کے طواف میں رمل کرنا۔ رمل کا مطلب کیا ہے؟ رمل کا مطلب ہے طواف کے پہلے 3 چکروں میں اکڑ کر ذرا کندھے ہلاتے ہوئے قریب قریب قدم رکھ کر کے ذرا تیزی سے چلنا، یہ رمل ہے۔ اور یہ رمل پہلے 3 چکروں میں کیا جاتا ہے، باقی 4 میں نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ اطمینان سے چلنا چاہیے باقی 3 میں۔ اور یہ صرف مردوں کے لیے ہے۔ اور اسی طرح طواف میں اجتباع کرنا۔ اجتباع کا مطلب کیا ہے؟ اجتباع کا مطلب ہے احرام کی چادر کو سیدھے ہاتھ کی بغل کے نیچے سے نکال کر الٹے کندھے پر ڈالنا، اور یہ بھی صرف مردوں کے لیے ہے۔ طواف کے بعد فوراً سعی کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ اور صفا اور مروہ پر چڑھ کر قبلہ رو ہونا، یہ بھی سنت ہے۔ جنابت اور حیض سے پاک ہونا۔ صفا مروہ کی سعی میں دونوں ہرے نشانوں کے درمیان تیز سے چلنا، یہ بھی سنت ہے۔ ہو سکتا ہے یہ سنتیں جو میں نے بتائی ہیں ایک مرتبہ سننے سے سمجھ میں نہ آئے، اس لیے 2-3 بار اس ویڈیو کو سن لیں۔ اگر سمجھ میں آ گئیں اور یاد نہیں بھی ہوئیں تو وقت پر انشاءاللہ یہ یاد آ جائیں گی۔ یہ سب سنتیں جب عمل کریں گے یہ سب سنتیں یاد آ جائیں گی انشاءاللہ۔ اب میں کچھ وہ سنتیں بتاتا ہوں جو صرف حج کی ہیں، اور وہ ہیں 8ویں ذی الحجہ کی صبح ہی کو مینا کے لیے روانہ ہو جانا، دیر نہیں کرنا، اور 5 نمازیں وہیں پڑھنا، اور اگلے دن 9ویں ذی الحجہ کو طلوع آفتاب کے بعد مینا سے عرفات کو روانہ ہونا، اور 11 اور 12 ذی الحجہ کو تینوں جمرات میں ترتیب سے کنکریاں مارنا، اور 7 کنکریاں مارنا، یہ سنتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔